یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ کو جو ہم نے بھیجا سارے لوگوں کے لیے بشارت اور ڈر سنانے کے لیے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر اور مطلق ہونا، خالق اور مالک اور رازق ہونے کا بیان تھا، اور اس حوالے سے مشرکین اور منکرین کو خطاب تھا کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور توحید اور اطاعت کے راستے کو اختیار کر لیں۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تمام اقوام عالم کے لیے، موجودہ اور آئندہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی نبوت و رسالت کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے اور کسی خاص زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر خصوصیات اور فضیلتیں ہیں، وہاں خصوصی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پوری دنیا کے لیے عام ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ قیامت تک باقی اور مسلسل رہنا ہے، اس لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین بھی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو، بلکہ آپ کی ہی نبوت و رسالت جاری اور ساری رہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہ ہو، کیونکہ جب کوئی دوسرا نبی مبعوث ہوگا تو پہلے کی شریعت اور تعلیمات کو ختم کر کے نئی تعلیمات کو لانا ہوگا، تو دوسرا نبی اصلاح خلق کے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن مجید کو، اس کی حفاظت کا تا قیامت ذمہ لیا، اس لیے وہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں قائم رہے گی، اور کسی اور نبی کے مبعوث ہونے اور کسی اور شریعت کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا، آپ اسے بشارت سنا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی لازوال نعمتوں کی، اور جو اس سے روگردانی کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کو آپ ڈر سنا دیجئے، وہ عذابات جو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کیا فضیلت دی گئی ہے۔ کتب احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت سی فضائل مذکور ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، میری مدد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے روب دے کر فرمائی
کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طاہر قرار دے دیا، یعنی اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، اور عبادت گاہ سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اسی مٹی کو، اسی زمین کو طہارت کا باعث بنا دیا کہ اس سے تیمم کر لیا جائے تو جو وضو اور غسل کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی امت میں یہ مال حلال نہیں تھا۔ چوتھا یہ کہ مجھے آخرت میں شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا گیا، یعنی حشر کے دن میدان حشر میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، اس وقت مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ پانچواں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، مجھے تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔